لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالنبوة خاتم المرسلين وبولاية أمير المؤمنين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الطاهرين الذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد جیسے. عزیزان گرامی قدر، سروران عزیز، بزرگان قوم ملت اور در واقع خادمان قوم ملت، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف مجھے قیر کو اور سماعت کی سعادت آپ حضرات اہل قدر کو میسر آئی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کے سلسلے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جو منکرین دین حق ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو یہ انہیں ڈھیل دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں ہے. ہم نے جو چھوٹ دے رکھی ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے حق میں ہے. وہ یہ نہ دیکھیں کہ ہم کفر کر رہے ہیں، جنایتیں کر رہے ہیں، مظالم اٹھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا کچھ بگڑ نہیں رہا ہے. نہیں، یہ ان کے حق میں نہیں ہے، بلکہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما. ہم نے انہیں یہ ڈھیل اس لیے دے رکھی ہے تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر ہم ان کی گرفت یہاں کریں یا نہ کریں، لیکن جہاں گرفت ہوگی وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. ہر آیت کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اس آیت کی بھی اپنی خصوصیات ہیں، مگر ایک خارجی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ان آیتوں میں سے ہے جنہیں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں یزید کے سامنے تلاوت کر کے بتایا کہ یزید تو اپنی اس ظاہری جیت پر اترا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے تجھے یہ ڈھیل تیرے حق میں نہیں دی ہے. تیری گرفت ایسی ہوگی کہ
یہاں بھی رسوا ہوگا اور وہاں بھی رسوا ہوگا۔ موضوع عنوان گفتگو آپ کے مد نظر پیش نظر ہے جہاد حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ارباب فہم و فراست صاحبان علم و دانش یہاں موجود ہیں، اور نہایت لائق احترام بزرگ یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے لب گشائی جسارت ہے، اور میں پہلے ہی ان سے معافی کا طلبگار ہوں، چونکہ حکم ہوا ہے لہٰذا حاضر ہوں اور چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جہاد اور ان کی مجاہدانہ زندگی ابتدا سے رہی، یعنی بچپن سے۔ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک روز جناب زینب کی کمسنی کا دور ہے، اپنی بچی کو اپنی آغوش دی ہوئی ہے اور اپنی بچی کو دعا دے رہی ہے۔ فرماتی ہیں جعل اللہ فیک الخیر یا زینب وفی ابنائک البررۃ الاتقیاء، اے زینب اللہ تجھ میں خیر قرار دے، تیری بھلائی ہو اور تیرے بچوں کی بھی بھلائی ہو، تیرے بچوں کا بھی بھلا ہو، دعا دے رہی ہیں حضرت صدیقہ کونین سلام اللہ علیہ، اور فرماتی ہیں کہ فَكَأَنِّي يَبْنَتِي أَنظُرُ إِلَيْكِ فَأَنْتِ تُدَافِعِينَ عَنِ الْحَقِّ الْمَحْبُوبِ بِمَنْطِقٍ فَصِيحٍ وَلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اے زینب میں دیکھ رہی ہوں کہ تو حق کا ایسے دفاع کر رہی ہے کہ منطق فصیح میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ دے رہی ہے اور لسان عربی مبین میں گفتگو کر رہی ہے، بی بی دعا دے رہی ہے اپنے بچی کو۔ اور ظاہر ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی شریک کار رسالت اور شریک کار امامت جس بچی کو اپنی آغوش میں دعا دے دے وہ شریکت الحسین بنتی ہے، شریکت الحسین بنتی ہے، دعا دی اور کہا کہ تو لسان عربی مبین میں، یہ لسان عربی مبین کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی صفت ہے، ھذا لسان عربی مبین۔ گویا بیوی ابھی سے یہ مجدہ سنا رہی ہے اور یہ تربیت کر رہی ہے کہ زینب جب تو خطاب کرے گی تو تیرے لہجے سے قرآن کی آیات جاری ہوگی، قرآن کی کا لہجہ ہوگا تیرا اور تو خطاب کرے گی۔ یہ تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، یہ تو ثانی زہرا ہے، یہ تو فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ دہلیز تو وہ دہلیز ہے جہاں کی کنیز فضہ میں جب اپنی چاندی کی زبان سے گفتگو کرتی ہے تو آیات کے جشن جاری ہوتے ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ابتدا سے مجاہدانہ زندگی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی رہی، مگر اوج جہاد حضرت زینب کہاں ہے؟ واقع کربلا کے بعد اور اسیری کے ایام میں حضرت زینب کبریٰ نے جو جہاد کیا ہے وہ ناقابل توصیف ہے، بے نظیر ہے۔ کیسا جہاد! بی بی اسیری کے عالم میں قیدی ہیں، مگر جہاد کو انہوں نے ترک نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بی بی کا تعلق اس خاندان نبوت سے ہے اور اس خاندان عظمت و شرف سے ہے جہاں ظالم جسموں کو تو زنجیر بنا سکتا ہے مگر فکروں کو قید نہیں بنا سکتا، بازوؤں میں رسن تو ڈال سکتا ہے، باندھ سکتا ہے، مگر ارادوں کو مقید نہیں کر سکتا، پیروں میں بیڑیاں تو پہنا سکتا ہے مگر موسم کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک نہیں سکتا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے بی بی کا جہاد، اور اسی جہاد کی وجہ سے، اسی جہاد کا نتیجہ ہے جو ہم آج اس فرش عزا پر بیٹھ کر حسین حسین کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، اسلام کی شناخت رکھتے ہیں۔ ورنہ آپ ذرا تصور کریں جو واقعات بی بی کے جہاد سے قبل پیش آئے، مسلسل اہل بیت اطہار کے ساتھ جو مظالم ہوئے،
اور جو سازشیں تھی کہ اسلام کو نابود کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اگر حسین الشہید کی کا قیام نہ ہوتا اور اس کے بعد بی بی زینب کبریٰ کا جہاد نہ ہوتا تو آج ہم یہاں فرش اعظم پہ بیٹھے ہوتے؟ ہم فرش اعظم پہ نہ بیٹھے ہوتے بلکہ کسی بزم عیش نوش میں بیٹھے ہوتے، اور اسلام نام کی کوئی شے باقی نہ ہوتی، اور اگر اسلام نام کی کوئی شے بھی باقی ہوتی وہ یزیدی اسلام ہوتا، وہ بنی امیہ کا اسلام ہوتا، اس لیے کہ تاریخ ان کے ہاتھ میں، حکومت ان کے ہاتھ میں، مورخ ان کے ہاتھ میں، قلم ان کے ہاتھ میں، اسلحے ان کے ہاتھ میں، مسلسل ان کی حکومت ہے۔ ادھر سے اگر کوئی محاذ مزاحمت نہ ہوتا تو پھر آج معلوم ہی نہ ہوتا کہ کربلا نام کی کوئی شے بھی تھی، حسین نام کا کوئی نواز رسول بھی تھا، اہل بیت نام کی کوئی چیز بھی تھی، بلکہ ہم اسی کو اصل دین سمجھ رہے ہوتے جو بنی امیہ کی نسلیں ہم تک پہنچاتی ہیں، ہمیں احتمال خطا بھی نہ دیتے۔ یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا فیضان ہے۔ ان کے جہاد کی بدولت آج اسلام باقی ہے، دین باقی ہے۔ اب سمجھ میں آیا حسین ابن علی علیہ السلام اپنے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت کو کیوں لے کر گئے تھے، بچوں کو کیوں لے کر گئے تھے؟ اب سمجھ میں آیا۔ لوگ آ رہے تھے، مشورہ دے رہے تھے، حسین آپ نہ جائیے۔ کہا مجھے جانا ہے، مجھ پر فرض ہے، میری ذمہ داری ہے۔ کہا اگر آپ جاتے ہیں تو اچھا ان بیویوں کو نہ لے جائیے۔ اچھا یہ مشورہ دینے والے بہت سے ایسے تھے جو خیر خواہانہ طور پر مشورہ دے رہے تھے، لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے جو خیر خواہانہ طور پر نہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کام اچھا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ ہونا چاہیے، ضرورت ہے، مگر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ہوا تو مجھے بھی قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے کہ اس کام کو ہی روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا معاشرے کے اندر، اس کام کو ہی روک دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کام، نہ یہ کام ہوگا، نہ مجھے کسی طرح کی زحمت اٹھانی پڑے گی، نہ مجھے کسی طرح کی قربانی دینی پڑے گی۔ لوگ آ رہے تھے، مشورے دے رہے تھے حسین ابن علی کو، حسین ابن علی آپ نہ جائیے، اچھا آپ جا رہے ہیں تو بچوں کو نہ لے جائیے، عورتوں کو نہ لے جائیے، مگر حسین ابن علی کی نگاہ مشیت پروردگار پر تھی، مشیت پروردگار کو دیکھ رہی تھی، اور وہ فرض جو اپنے دوست پر محسوس کر رہے تھے اس کو ادا کرنے کے لیے حسین ابن علی مدینے سے خارج ہو رہے تھے، اور اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ سنو، راہ عزم و ثبات میں ہر این و آ کے مشورے پر اپنے ارادے تبدیل نہیں کیے جاتے، اپنے ارادے نہیں بدلے جاتے، کیونکہ یہ راہ عزم و ثبات ہے، یہ راہ عزم و ثبات ہے۔ جب تمہارے اوپر الہی ذمہ داری آ گئی تو پھر ہر این و آ کے مشورے پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کرو جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور حسین ابن علی خوب جانتے تھے کہ قربانیوں کو بچایا کیسے جا سکتا ہے، قربانیوں کو بے ثمر ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، حسین اس ہنر کو جانتے تھے، اور اسی لیے اپنے ساتھ اپنی خواتین کو مخدرات عصمت و طہارت کو لے کے کربلا پہنچے تھے، اور پھر حسین نے پیغام دیا کہ اگر ضرورت پڑے تو دین پر قربان ہو جاؤ، لیکن یاد رہے تمہاری قربانی بے ثمر نہ ہونے پائے، تمہاری قربانی بے ثمر نہ ہونے پائے۔ اور جس طرح سے دین پر قربان ہونے کی ذمہ داری تمہاری ہے، اسی طرح تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی قربانی کو بے ثمر ہونے سے بچانے کا انتظام بھی۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ کربلا کے اثرات ہیں جو آج دنیا میں اسلام ناو محمدی، مکتب محمد و آل محمد علیہ السلام کی صورت میں باقی ہے۔ ورنہ اگر قیام کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ قیام کربلا نہ ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حسین بیعت کر لیتے، قیام کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حسین اگر بیعت کر لیتے تو جو حسین کو چاہیے تھا وہ میسر آ جاتا مادی طور پر، کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن حسین نے انکار بیعت کیا۔ قیام کربلا نے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا۔ حسین نے انکار بیعت کیا، ساری مصیبتیں مول لی، ایثار اور فداکاری اور جذبہ شہادت کو لے کر حسین آگے بڑھے، ساری مصیبتیں مول لی،
اور بیعت کا انکار کیا. قیام کربلا اگر نہ ہوتا تو دین اسلام ہمارے پاس نہ ہوتا. بیعت اگر امام حسین علیہ السلام کر لیتے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ بڑی اچھی تحقیق ہے یہاں پر. اس کا مطلب یہ ہوتا، سب سے پہلا مطلب یہ ہوتا کہ اگر حسین خوشی خوشی بیعت کر لیتے، سمجھوتا کر لیتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حسین کا نعوذ باللہ دعوی امامت ہی غلط تھا. حسین کا دعوی امامت غلط تھا، اور جب حسین کا دعوی امامت غلط تھا تو اس کا مطلب پھر کسی کا دعوی امامت صحیح نہیں تھا. پھر امام زین العابدین کی امامت کا اعتبار بھی گیا، امام محمد باقر کی امامت کا اعتبار بھی گیا، امام جعفر صادق کی امامت کا اعتبار بھی گیا، امام موسیٰ کاظم کی امامت کا اعتبار گیا، امام علی رضا کی امامت کا اعتبار گیا، امام محمد تقی کی امامت کا اعتبار گیا، امام علی نقی کی امامت کا اعتبار گیا، امام حسن عسکری کی امامت کا اعتبار گیا. مہدویت کا تصور گیا، ساری امامتوں کا اعتبار ختم ہو جاتا اور صرف آگے کا سلسلہ ختم نہ ہوتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا کہ حسین کی امامت جب درست نہیں ہے تو اس کا مطلب ان سے قبل حسن مجتبیٰ کی امامت بھی درست نہیں. انہیں کس نے امام بنایا؟ کہ علی مرتضیٰ سے وراثت میں امامت ملی تو علی مرتضیٰ کی امامت پر بھی سوالیہ نشان آ جاتا، ان کی امامت کا اعتبار بھی ختم ہو جاتا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین نے امامتوں کا تحفظ کیا ہے، حسین نے امامتوں کا تحفظ کیا ہے، اور صرف امامتوں کا تحفظ نہیں کیا، پھر یہ دیکھا جاتا کہ اگر علی کی امامت کا اعتبار ختم ہے تو علی کو امام بنایا کس نے تھا؟ کہا رسول نے بنایا تھا. غدیر میں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ کہہ کے نبی نے علی کو اپنے بادشاہ نشین مقرر کیا تھا. تب یہ اس امامت کا جب اعتبار ختم ہوا تو اس کا مطلب پھر نبوت کا اعتبار بھی ختم ہو گیا. اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتبار ختم ہو جائے، خاتم المرسلین کی نبوت کا اعتبار ختم ہو جائے، تو پھر اس کے اوپر چلے جائیں گے. عیسیٰ کی نبوت ختم، موسیٰ کی نبوت ختم، نوح کی نبوت ختم، ابراہیم کی نبوت ختم، اسماعیل کی نبوت ختم. سلسلہ آگے تک بڑھتے چلا جائے گا، خاتم سے لے کے آدم تک اور آدم سے لے کر خاتم تک سب کی نبوتوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا. اور جب نبوت چلی گئی تو پھر تصور توحید بھی چلا گیا. اس کا مطلب یہ نبی جس توحید کی دعوت دے رہے تھے وہ توحید بھی جھوٹی تھی. اب سمجھ میں آیا، حسین نے امامتوں کو تحفظ فراہم کیا، حسین نے نبوتوں کو بچا لیا، حسین نے توحید کو بچا لیا، حسین نے ساری نبوتوں کو بچا لیا. اب سمجھ میں آیا کہ ہم زیارت فارسہ میں کیوں پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا فارس آدم صفت اللہ. سلام ہو آدم کے وارث، سلام ہو نوح کے وارث، سلام ہو ابراہیم کے وارث، سلام ہو موسیٰ کے وارث، سلام ہو عیسیٰ کے وارث، سلام ہو محمد مصطفیٰ کے وارث. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء و مرسلین کی توجہ کیجیے گا، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو سلام کیجیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء و مرسلین کی نبوتوں کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، اور حسین کے وارث کو زینب کبریٰ. انبیاء کے وارث کو حسین کہتے ہیں، حسین کی وارث کو زینب کبریٰ کہتے ہیں. زینب نے حسین کی کمائی بچا لی، زینب نے بھی نبوتوں کو تحفظ فراہم کیا. یوں ہی شریکت الحسین نہیں کہا جاتا زینب کو. کربلا میں زینب کا ایسا کارنامہ تھا اور کربلا کے بعد کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قیام کو تحفظ فرما دیا، تحفظ عطا کر دیا. اسی لیے کسی عالم دین نے بڑی پیاری اور گہری بات کہی تھی، اور وہ بات کیا کہی تھی؟ کہا تھا الاسلام محمدی الحدوث و حسینی المقام. اسلام محمد مصطفیٰ تو لائے ضرور تھے مگر اس کی بقا کا ضامن حسین بن گئے. بس جس طرح الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقا، جس طرح اسلام لائے محمد تھے مگر حسین نے بچایا، حسینی البقا ہے. جس طرح اسلام محمدی الحدوث ہے، حسینی البقا ہے، بس اسی طرز پر حسین کا قیام حسینی الحدوث ہے، زینبی البقا ہے.
درود پڑھے محمد و آل محمد۔ زینب کبریٰ کی عظمتوں کو سلام۔ یہ جہاد زینب تھا جس کی بنیاد پر اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ظلم سے کائنات بھر جاتی، ظلم سے کائنات بھر جاتی، جان انسانیت کدھر جاتی۔ بعد سفر نہ ہوتی گر زینب، کربلا کربلا میں مر جاتی۔ کربلا در کربلا میمان اگر زینب نہ ہوتی۔ یہ زینب کی مجاہدت تھی جس کی بنیاد پر اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ زینب پر جہاد بالسیف، قیام بالسیف نہیں تھا تو زینب نے اپنی زبان کو ذوالفقار بنا لیا اور جہاد باللسان کیا۔ زینب کی مجاہدت تھی، اور کیسا جہاد باللسان کیا؟ ایسا جہاد باللسان کیا کہ راوی کہتا ہے کہ واللہ لم ارا خفرتن قط انتق منها۔ جب زینب بازار کوفہ میں خطبہ دے رہی تھی، راوی کہتا ہے واللہ ایسا خطبہ دے رہی تھی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ان سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی معصمہ خاتون نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر! ایسا جہاد ہے۔ زینب ہے سلام اللہ علیہا جو ناقابل توصیف ہے۔ کیسا جہاد کیا بی بی زینب کبریٰ نے؟ اس جہاد کے ذریعے، واللہ اس جہاد کے ذریعے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے حسینیت کو بچا لیا۔ وہ حسینیت جو سن 61 ہجری میں شروع ہو کر ختم ہو گئی ہوتی، اگر زینب اسے سن 61 ہجری سے نکال کے آج 1400 سال بعد تک کے لیے نہ چھوڑتی بلکہ قیامت تک کے لیے اس کا سفر طویل نہ کر دی تو سن 61 ہجری میں کربلا رہ جاتی، وہی رہ جاتی۔ اس کا مطلب زینب کی ساری جانفشانیاں، زینب کا سارا جہاد، زینب کی ساری کوشش یہ تھی کہ کربلا سن 61 ہجری میں محدود نہ رہے۔ اب توجہ میرے عزیزو، کربلا سن 61 ہجری میں محدود نہ رہے۔ یہ کس کی کوشش؟ یہ زینب کی کوشش۔ اب اگر کوئی اس ممبر کے اوپر سے یا ممبر کے نیچے سے اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے جملوں کے ذریعے یہ کوشش کرے کہ اس کربلا کو سن 61 ہجری میں محدود کر دے تو یاد رکھنا کہ وہ کچھ اور نہیں کر رہا ہے، وہ زینب کے مشن کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ کربلا سن 61 ہجری کی چیز نہیں ہے۔ کربلا سن 61 ہجری میں محدود نہیں ہے، بلکہ کربلا نسلوں کا سرمایہ ہے۔ کربلا قیامت تک کا سرمایہ ہے اور سرمایہ ہدایت ہے، جس کی ورثہ زینب ہے، جس کی ورثہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ اللہ اکبر! کیسا جہاد کیا ہے بی بی زینب کبریٰ نے؟ بی بی زینب کبریٰ نے جہاد باللسان کیا۔ سافٹ وار کی جناب زینب کبریٰ سپہ سالار تھی، جنگ نرم، کیونکہ جہاد بالسیف نہیں تھا نا ان کے اوپر۔ جو جہاد بالسیف کرنا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کر گئے اور قربانی دے گئے۔ اس کے بعد اب ضرورت تھی اس قربانی کو قیامت تک کے لیے جاوید بنایا جائے، تو وہ ذمہ زینب نے اٹھایا، اور کیا عظیم انداز میں اٹھایا۔ سافٹ وار کی مجاہدہ کا نام زینب ہے، میڈیا وار کی سپہ سالار اور سورما کا نام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ایک طرف ہندے جگر خار کے نابکار پوتے یزید کی ساری مشنری کام کر رہی تھی، ادھر فاطمہ الزہرا کی آغوش ناز میں بنی ہوئی زینب کبریٰ کی مسئولت افروز روشن کری تھی۔ ایک طرف معاویہ کا اغواگر اور زہرا کی میڈیا تھا، تو دوسری طرف خیبر شکن باغ کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کی پرسر تقریریں تھیں جو ان کی ساری سازشوں کو ناکام کر رہی تھی۔ یہ ہے زینب کبریٰ کا کمال، اور زینب نے یہ کر کے سافٹ وار اور جنگ نرم اور میڈیا وار میں اپنا کردار ادا کر کے
اپنی راہ پر چلنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ جب تمہارے بزرگ قربانیاں دے کر چلے جائیں، اپنا کام کر کے چلے جائیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کی قربانیوں کو ضائع کر دو، بلکہ جنگ نرم کے، میڈیا وار کے سورما بنو اور باطل کے نقشوں کو ناکام کرتے رہو۔ یہ بی بی زینب کا پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میڈیا جو اس وقت طاغوت کے ہاتھ میں ہے، میڈیا سارا طاغوتی ہے، جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ طاغوت کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے حقیقتوں کو دکھاتا ہے۔ طاغوتی میڈیا کیا کرتا ہے؟ طاغوتی میڈیا یہی کرتا ہے کہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، حق کو باطل، باطل کو حق، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم، قاتل کو مقتول، مقتول کو قاتل بنا کر پیش کرتا ہے۔ حق کو اتنا مشتبہ بنا کے پیش کر دیتا ہے کہ اچھے دھوکہ کھا جاتے ہیں، فریب کھا جاتے ہیں، اچھے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ پھر دھوکہ کھانے والوں میں صاحبان جبہ و دستار بھی شامل ہو جاتے ہیں، سب دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ صرف وہ دھوکہ نہیں کھاتے جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ہوتا ہے، اور یہی نہیں، علم اور تقویٰ کے ساتھ بصیرت بھی ہوتی ہے۔ صرف علم کافی نہیں، صرف تقویٰ کافی نہیں، بلکہ علم و تقویٰ کے ساتھ بصیرت بھی ضروری ہے۔ میڈیا یہ کام کرتا ہے، میڈیا کے پروپیگنڈے سے عالمی استکبار، سامراج، استبداد، استثمار، استحصالی طاقتوں کے فریب میں اگر نہیں آنا ہے تو یہ بصیرت ضروری ہے۔ وہی بصیرت جو زینب کبریٰ کے پاس تھی، جس کی گواہی سید سجاد نے دی، عالم غیر معلمہ، فہم غیر مفہمہ ہے میری پھوپھی زینب۔ وہ بصیرت چاہیے۔ میڈیا کیا کرتا ہے؟ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ۔ طاغوتی میڈیا کا کام ہے، نفسیاتی جنگ چھیڑتا ہے میڈیا، نفسیاتی جنگ چھیڑتا ہے۔ مثلا کیا کرتا ہے؟ آپ سب کے مشاہدے میں یہ بات، مثال کے طور پر اخبار میں نیوز چھاپے گا بڑی بڑی ہیڈنگ کے ساتھ کہ بجلی کٹوتی کا ریشیو بہت بڑھ گیا ہے، اور تصویر لگا دے گا کسی مسجد میں، اور میسج چلا گیا۔ چاہے دور دور تک مسلمانوں کا اور مسجد کا اس سے رشتہ ناتا نہ ہو، میڈیا اپنا کام کر گیا کہ پڑھنے والے کے ذہن میں فوراً یہ جائے اس تصویر کے ساتھ، اس خبر کی ہیڈنگ کے ساتھ، کہ یہ کام کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ فلاں جگہ چوری ہوگی، اور تصویر دے گا کسی بیچارے داڑھی کرنے والے کی یا بولنے والے کی، فوراً میسج کیا جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، اور پھر مسلمانوں کے خلاف ایک بدزنی اور بدگمانی یہی تو کرتا ہے میڈیا۔ ایک مرتبہ BBC فارسی نے ایک خبر چھاپی محرم کے حوالے سے۔ اب ظاہر ہے BBC فارسی ہے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا طبقہ فارسی زبانوں کا شیعان حیدر کرار ہے، تو وہ بھی تو ان کے مخاطب ہیں، تو ان کے لیے بھی تو کچھ رکھنا ہوگا نا۔ تو انہوں نے محرم میں، چونکہ یہاں تاسوعا کا موقع ہوتا ہے، تاسوعا حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے مخصوص ہے، تو اس نے خبر چھاپی کہ کیا خبر چھاپی کہ تاسوعا کے دن ایران میں امام حسین کے سوتیلے بھائی عباس کا غم منایا جاتا ہے۔ تعزیت بھی دے دی، خبر بھی چھاپ دی، اور بیچ میں ایک لفظ رکھ دیا کہ سوتیلے بھائی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا، جب ذکر ہوتا ہے خیال میں بھی نہیں آتا کہ عباس اور حسین کا ایسا رشتہ نہیں آتا، لیکن جس میڈیا کا کام تفرقہ ڈالنا ہو اس سے اس کے علاوہ اور کوئی توقع نہیں کی جاتی کہ سوتیلے بھائی۔ ارے تمہیں کیا معلوم کہ حق و صداقت کے معرکے میں سگے اور سوتیلے کا معیار ماں باپ کا ایک ہونا نہیں ہوتا، بلکہ حق و صداقت کے معرکے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر حق کے ساتھ ہے تو سوتیلا بھی ہے تو سگا ہے، اگر باطل کے ساتھ ہے تو سگا بھی ہے تو سوتیلا ہے۔ بھائی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ ابو لہب رسول اللہ کا چچا تھا، مگر چونکہ باطل پر تھا، حق کے ساتھ نہ تھا، سگا تھا رسول کا، مگر اس کی مذمت میں پورا سورہ نازل ہو گیا۔ لیکن فارس کا رہنے والا سلمان،
فارس کا رہنے والا سلمان اتنا قریب ہوا اس دہلیز محمد و آل محمد سے اور احساس سگا بنا کہ گواہی مل گئی سلمان منا علی البیت۔ ایک درود پڑھے محمد۔ تمہیں کیا معلوم کہ حسین اور عباس کا رشتہ کیا ہے؟ یہ تو عباس نے شب عاشور باطل کی طرف سے آیا ہوا امان نامہ پھاڑ کے بتایا کہ حسین حق ہے اور میں حق کا سگا ہوں، میں حق کا سگا ہوں۔ تمہیں کیا خبر کہ عباس کی نسبت کیا ہے حسین سے، عباس کی نسبت کیا ہے فاطمہ الزہرا سے؟ میرا ہر ایک تخیل زینت قرطاس بنتا ہے، پسند خاطر احباب ہر احساس بنتا ہے، دعائے مرتضیٰ امید زہرا آرزو شہ، ارے یہ سب اوصاف یکجا ہو تو پھر عباس بنتا ہے۔ درود پڑھے محمد۔ تمہیں کیا معلوم؟ تو یہ ہے طاغوتی میڈیا کا کارنامہ۔ طاغوتی میڈیا کا کام ہی یہ ہے کہ ملتوں میں احساس شکست ڈال دے، مایوس کر دے، تفرقہ پیدا کر دے، اختلاف ڈال دے، سب کو حصوں میں اور بانٹ دے، تقسیم کر دے، الگ الگ کر دے۔ یہ طاغوتی میڈیا کا کام ہے، اور اس طاغوتی میڈیا کا مقابلہ کیا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے، اور ایک راستہ چھوڑا ہمارے لیے جناب زینب نے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف یہ ہے کہ تلوار سے جہاد کیا جائے، جہاد جو ہے صرف تلوار سے ہوتا ہے اور کوئی جہاد کی قسم نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ بعض تحریریں معلوم آج کل ماحول آپ کے سامنے ہے، آپ کی نظروں میں ہے، بعض تحریریں ایسی گزری کہ کیا فلسطین کر رکھا ہے لوگوں نے، کیا ظاہر سید الشہداء میں فلسطین کا ذکر ہو اور ایسا ہو اور ویسا ہو۔ اگر اتنی ہی فلسطین سے ہمدردی ہے تو خود فلسطین کیوں نہیں چلے جاتے وہاں جا کے لڑیں؟ اس کے ذہن میں یہ ہے بیچارے کے کہ جہاد صرف جہاد میں سیف ہوتا ہے، کہ صرف جہاد تلواروں سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت تو نہیں پڑھی؟ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ فی الجہاد، یاد رکھو جہاد کو کبھی نہ بھولنا، یاد رکھنا جہاد کو، الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم، جہاد کرو اپنے مال سے، ایک قسم جہاد مالی ہو گئی، اپنے انفس سے، اپنی جانوں کو قربان کر دو، یہ بھی ایک جہاد ہے، وبالسنتکم، اور اپنی زبانوں سے بھی جہاد کرو۔ تو یہ جہاد باللسان ہو، یہی تو جہاد تمکین ہے، جہاد بیان، جہاد باللسان۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین کا ذکر کرنا چھوڑ دو، اور اگر بہت درد ہے فلسطین کا تو جا کے وہاں پر جاؤ اور وہاں پر شہادت اپنی پیش کر دو۔ یہ کون سی بات ہے، یہ کون سی بے عقلی کی بات ہے کہ اگر آپ جہاد بالسیف نہیں کر سکتے، شرائط و حالات نہیں ہیں، تو کیا اللہ نے آپ کو زبان نہیں دی ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو قلم نہیں دیا ہے؟ زبان کسی مظلوم کے حق میں نہیں چلا سکتے، قلم کسی مظلوم کے حق میں نہیں چلا سکتے۔ خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے کہ ظالم سے نفرت کرو، ان کی مخالفت کرو، مظلوموں کی حمایت کرو، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کہتے بس امام، کل آپ نے ذکر سنا مولانا سے، عزاداری سید الشہداء میں کسی اور کا ذکر نہ کرو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عزائے سید الشہداء میں کسی مظلوم کا ذکر کر دیا تو حسین کی عزاداری کم ہو جائے گی۔ آپ نے سنا کہ نہ جانے کتنے بنی امیہ کے حکمراں آئے چلے گئے، بنی عباس کے حکمراں آئے اور چلے گئے، اس کو نابود ہو گئے۔ ذکر حسین کو انہوں نے مٹانا چاہا مگر مٹا نہ سکے۔ عزاداری آج تک قائم و دائم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری دعائے سیدہ کا نام ہے۔ اس عزاداری کو کون ختم کر سکتا ہے؟ لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزائے سید الشہداء سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے ظلم کے خلاف احتجاج کا۔ یہ تو بڑی بڑی بات ہو جائے گی کہ مظلوم کائنات کا، سید مظلومین عالم کا ذکر ہو اور
اس دور کے سب سے بڑے مظالم کا اس ذکر کے زیر سایہ ذکر ہو. یہ کتنی عجیب بات. یہ سوالیہ نشان نہیں کھڑا کرے گا؟ یہ لوگوں کے ذہنوں کو پریشان نہیں کرے گا؟ کربلا سے ایکسٹری کی چیز نہیں ہے. کربلا کو تمام یہی چیزیں عطا کرتی ہیں. کربلا کے ذکر میں اضافہ ہوگا. کربلا اور مزید لوگوں تک پہنچے گی اگر ہم نے سید الشہداء کے ذکر کے زیر سایہ آج کے مظلوموں کا ذکر کیا اور ہر دور کے مظلوموں کا ذکر کیا. اس میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے. بالکل نہ گھبرائیں. اس لیے کہ اس کی ذمہ داری خود زینب کبریٰ نے لی تھی. اور زینب کبریٰ نے اعلان کر دیا تھا یزید کے دربار میں, یا یزید کت کئی تک وَوَاللَّهِ لَا تَمْحُوا ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْدَنَا. اے یزید تجھے جو کرنا ہے کر لے, لیکن یاد رکھ تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. جب تک قرآن باقی ہے تب تک حسین کا ذکر باقی ہے. تو جب زینب کبریٰ نے اس ذکر کی ضمانت لے لی, جب سید دو عالم نے اس ذکر کے لیے دعائیں کر دی, تو پھر کسی کا بھی خوف نہیں ہے. اس ذکر کو کوئی نہیں مٹا سکتا. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ذکر ختم ہو جائے گا. آپ ہمیں بتائیں کہ اگر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آج تشریف لے آئیں, انشاءاللہ آج کے دور میں آپ تشریف لے آئیں, ظہور ہو جائے. اللہم عجل ولیک الفرج. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اگر آپ آج تشریف لے آئیں تو آپ مجھے بتائیے ایسے حالات چل رہے ہوں اور اتفاق سے ایام اعزا بھی چل رہے ہوں, 2 مہینے 8 دن کا یہ سلسلہ جاری ہو, ادھر فلسطین میں اور یا کسی بھی دوسرے علاقے میں مظالم ہو رہے ہوں, ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ مولا فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے, کیا کیا جائے؟ تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ امام زمانہ کیا جواب دیں گے؟ امام زمانہ یہ کہیں گے نہیں دیکھو بھائی 2 مہینے 8 دن صرف حسین حسین ہوگا, اس کے علاوہ کسی مظلوم کا ذکر نہیں ہوگا, عدالت اور عدل گزری کی چھٹی ہو گئی ہے. کیا یہ جواب دیں گے امام زمانہ؟ یا امام زمانہ یہ کہیں گے کہ ہاں بالکل حسین کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہر مظلوم کی فریاد رسی کی جائے. کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ سوچنے کا مقام ہے ایسے لوگوں کو جو ایسی فکر رکھتے ہیں کہ خود امام زمانہ کا موقف کیا ہوگا ایسے حالات میں جب آئیں گے. کہیں گے ذکر حسین کے ساتھ کسی اور مظلوم کا تذکرہ نہیں کرنا. کیا یہ کہیں گے؟ اگر آپ ایسی سوچ رکھنے والے یہ کہیں کہ ہاں امام زمانہ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم صرف حسین حسین کریں گے, تو پھر افسوس ہے تمہاری معرفت امام پر. جاؤ اپنے گریبان میں جا کر اپنی معرفت میں اضافہ کرو. یہ جواب نہیں ہوگا بلکہ امام کا جواب ہوگا بالکل یہی وہ موقع ہے. یہ سید مظلوم عالم اس لیے کہ مظلوم کربلا کا ذکر پناہ گاہ ہے ہر مظلوم کی. یہاں اگر ذکر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر یہ پوری دنیا میں جو فلسطین کے حق میں مظلوم کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں لوگ, مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمین آواز اٹھا رہے ہیں, اگر وہ آج ہم سے آ کر پوچھیں عزاداری ہم کر رہے ہیں, وہ آ کے پوچھیں کہ بھائی آپ لوگ عزاداری کیوں کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کہا کہ سید مظلومین عالم کے لیے ہم عزاداری کر رہے ہیں, اس کو یاد کر رہے ہیں. اچھا سارے مظلوموں کے سردار ہیں وہ؟ کہا بالکل. اگر وہ سارے مظلوموں کے سردار ہیں تو ان کے ذکر کے ساتھ تم آج کے حالیہ مظالم کا تذکرہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ تو کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا اگر ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم جو ہے صرف اور صرف ان ایام میں حسین حسین کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ذکر ہمیں نہیں کرنا ہے؟ تو وہ یہی کہے گا کہ کیا حسین حسین کرتے ہو؟ پھر کیا کہتے ہو کہ وہ تمام مظلوموں کے سردار ہیں, ان سے بڑا کوئی مظلوم ہی نہیں ہے, جبکہ تم آج کے دور میں سب سے زیادہ مظالم جو ہو رہے ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے. کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ نہیں ہوگا. لیکن جب ہم کہیں گے کہ ہاں یہ مظلوموں کی پناہ گاہ ہے, یہ مکتب کربلا مظلوموں کے سلسلے میں اپنا موقف رکھتا ہے, مکتب کربلا مظلوموں کا حل رکھتا ہے, ظالم کے خلاف سب سے بڑی آواز ہے, اور بالکل ہم اپنی عزاداریوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں, تو پھر لوگ دو اسلام کے اندر شامل ہونے چلے جائیں گے اور حسینیت سے آپ شامل ہوتے چلے جائیں گے.
لیکن اگر یہاں پہ پابندی لگائے تو اس کا مطلب تم حسین کے مشن سے خیانت کر رہے ہو، زینب کے مشن سے خیانت کر رہے ہو۔ یہ ذریعہ ہے کربلا کو پوری دنیا تک پہنچانے کا، اور اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ ڈیٹ معین کر دیا گیا ہے، اگر آپ کو فلسطین کا ذکر کرنا ہے تو ایک امام خمینی نے کچھ ڈے جمعۃ الوداع میں رمضان کے معین کر دیا، اس دن آپ کر لیجیے۔ اچھا چلیے ہم کر لیں گے، آپ تو اس دن بھی نہیں نکلتے، آپ تو اس دن بھی نہیں آتے، اور ڈے کا مطلب آپ کو نہیں پتا۔ بھائی ڈے کا بہت سارے ڈے پورے سال میں آتے ہیں، مدرس ڈے ہے، فادرس ڈے ہے، نیچر ڈے ہے، پتہ نہیں کون کون سے ڈے ہیں۔ ڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اس دن مدرس ڈے کے ڈے میں ماں کا احترام کیا جائے گا، اور اس کے بعد 364 دن ماں کا احترام نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ بس غور کرنے کی بات ہے، کیا یہ مطلب ہے اس کا کہ جیسے ہی، اور اس میں بھی ڈے لگا ہوا ہے، یعنی نائٹ میں بھی احترام نہیں کرنا اگر آپ کی منزل سے چلیں کا ڈے کا مدرس ڈے ہے، مدرس ڈے میں احترام کرنا ہے۔ جیسے ہی 7:30 بجے اذان مغرب ہوئی، کہا کہ اماں جان آپ کا احترام ابھی سے ختم، اگر اس منطق کو تسلیم کر لیا جائے، کیا اس منطق کے حساب سے اسلام چلے گا؟ بھائی ڈے مشخص کیا جاتا ہے کسی بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تاکہ اس ایک دن رک کر سوچ لیا جائے، تاکہ اس کا اثر پورے سال باقی رہے۔ تو یہ ڈے اس لیے رکھے جاتے ہیں، اتنی سی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر فلسطین کا ذکر کرنا تو بہت سارے مسئلے بھی ہیں، بھائی سمبولک ہے یہ ساری چیزیں، کیا سب کے جھنڈے لے کے پھر نکلیے آپ؟ صرف فلسطینی ہے کیا؟ ارے جناب آپ کو سمبل ومبل کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ سمبولک چیزیں، علامتی شعاری چیزیں کچھ سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ آج سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا معرکہ، سب سے بڑا مسئلہ عالم اسلام فلسطین ہے، لہذا اس کو سمبل کے طور پر فلسطین کے پرچم کو لے کے نکل رہے ہیں۔ اگر کہیں اور نہ مسئلہ اس سے بڑا ہو جائے گا تو اس پرچم کو لے کے نکلیں گے۔ یہاں جھنڈوں کی دکان تھوڑی کھولنی ہے، بلکہ ایک سمبل کے طور پر فلسطین کے جھنڈے کو لے کے نکل رہے ہیں، تاکہ لوگوں تک مظلومیت کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ بہت ساری باتیں میں گزرتا ہوں چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے طاغوتی میڈیا جو ہمارے ذہنوں کو منحرف کرتی ہے، حتیٰ اتنا منحرف کرتی ہے کہ ہمیں حسین اور حسینیت کے مشن سے بھی غافل کر دیتی ہے، اور ہم متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو انحرافی باتیں کرتے ہیں یہ سب ایجنٹ تھوڑی ہوتے ہیں، کچھ اس میں احمق ہوتے ہیں، سارے ایجنٹ نہیں ہوتے، کچھ احمق ہوتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں، افکار منحرف ہو جاتے ہیں۔ جہاد باللسان کی ضرورت ہے، جہاد تبیین کی ضرورت ہے۔ بھائی جہاد جو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا کیا، جناب زینب نے، پتہ نہیں کیوں لوگ اس چیز سے منحرف ہو جاتے ہیں، انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہی میں نے عرض کیا کہ خدمت میں، چونکہ بصیرت کا فقدان ہے، بصیرت کا فقدان ہے، وہ بصیرت، ورنہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عزاداری کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی؟ مگر عزاداری کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کام کر رہی تھی، صرف عزاداری نہیں کر رہی تھی۔ اگر صرف عزاداری کرنی ہوتی یعنی صرف گریہ کرنا ہوتا، بڑا مقدس ہے گریہ، تو یہ نہ سمجھے بات بات کا ایشو بنا دیا جاتا ہے، بات کو سمجھے بغیر چھوٹی سی کلپ کاٹ کے چھوٹی سی بات لے کے کسی کی بات کو موڑ کے پیش کرنے لگتے ہیں لوگ۔ عزاداری کی بڑی عظمت ہے، گریہ امام حسین علیہ السلام کی بڑی عظمت ہے، لیکن کیا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ صرف گریہ فرما رہی تھی یا گریہ کے علاوہ بھی کچھ اور کام کر رہی تھی؟ اگر صرف گریہ کافی ہوتا، عزاداری کافی ہوتی، تو حسین کو، جناب زینب کبریٰ کو دربار میں، بازار میں خطبات دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جناب بی بی نے باطل کو للکارا، خطبات دیے، کیوں؟ اس لیے کہ صرف رونا نہیں ہے بلکہ حسین کے پیغام کو رہتی دنیا تک کے لیے ثبت کر دینا ہے، تاکہ لوگ حسین سے آشنا ہوتے رہے، مکتب کربلا پہنچتا رہے آخر تک۔ بی بی زینب نے مقابلہ کیا، لوگ ایسے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جن کے پاس خود اتنا فہم و فراست نہیں ہوتی۔ انسان جو ہے کہاں سے فکر لے، کہاں سے علم لے، کہاں سے دین لے، کس کی باتوں کو سنے اور اپنے دل میں اتارے، اسے غور کرنا چاہیے۔ انسان
آدھا کلو آلو لینے کے لیے بھی جب جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کون سی دکان سب سے اچھی ہے اور کون صحیح مال دیتا ہے، کون صحیح ریٹ میں مال دیتا ہے، اس سے مال لیا جائے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. 3 عدد آلو لینے جاتے ہو تو اتنا غور و فکر کرتے ہو کہ خود آلو کو بھی پلٹ کے الٹ کے دیکھتے ہو کہ کوئی خراب آلو تو نہیں ہے. کیا تمہارے دین کی اہمیت تمہارے آلو سے نہیں کم ہے کہ دین کسی سے بھی لے لیتے ہو؟ یہی بات امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے کہی. کیا فرمایا عجب لمن یتفکر فی معقولہ کیف لا یتفکر فی معقولہ. مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پر جو اپنے خود و نوش کی اشیاء میں تو خوب غور و فکر کرتا ہے مگر اپنے دین میں، اپنے روح کی غذا میں، اپنے باطن کی غذا میں غور و فکر نہیں کرتا اور کسی سے بھی دین لینے کے لیے تیار ہو جاتا. یہ سوچنے کی بات ہے. بی بی نے جہاد باللسان کیا. بی بی یزید کے دربار میں موجود ہے اور مسلسل دفاع کر رہی ہیں حق کا، جہاد تبلیغ کر رہی ہیں، اپنے پیغام کو پہنچا رہی ہیں. آیت پڑھی بی بی نے، ساری باتیں سے گزرتے ہوئے بی بی نے آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. ایک یہ آیت پڑھی، پھر دوسری آیت پڑھی ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. اور تیسری آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اس آیات کو پڑھ کے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یزید کو یہ احساس دلایا کہ تو مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے اور حسینیت زندہ ہے اور قیامت تک زندہ باقی رہے گی. بی بی نے یہ پیغام دیا، لیکن بی بی نے یہ پیغام، یہ جہاد باللسان بڑی مشقتیں اور زحمتیں اور سختیاں اٹھانے کے بعد انجام دیا. اللہ اکبر. اتنا آسان نہیں تھا بی بی کے لیے پیغام پہنچانا، اتنا آسان نہیں تھا. آپ بی بی کی کیفیت کو تو محسوس کریں. کیا ہم اور آپ بی بی کی تھکن کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اس رات میں کتنا تھکی ہوئی تھی زینب کبریٰ؟ ہم نہیں سمجھ سکتے کیسی صعوبتوں اور مشکلات سے گزر رہی تھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. کیسی کیسی خستگی، کیسی کیسی تھکن، کیسی کیسی صعوبتیں اور مشقتیں اور کیسے کیسے دل پر غم برداشت کی زینب کبریٰ جب مدینے سے آئی تھی نا تو پورا بھرا گھر لے کے آئی تھی، لیکن اب جب یہاں سے کربلا سے جا رہی ہیں تو عورتوں اور بچوں اور ایک سید سجاد کے علاوہ مردوں کوئی باقی نہیں، کوئی باقی نہیں. زینب کے دل کی کیفیت کو کون تصور کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں تصور کر سکتا. کس کو اس راہ میں زینب نے کھو دیا؟ اپنے بھائیوں کو کھو دیا. وہ بھی کیسا بھائی؟ حسین جیسا بھائی. کیسا بھائی؟ حسین جیسا بھائی. حسین اور زینب کی محبت تو آپ کو معلوم ہے نا. حسین اور زینب کی محبت بے نظیر محبت ہے. یہی تو کہہ کے عبداللہ جعفر کے گھر آئی تھی، عبداللہ جعفر میں اپنے بھیا کے بغیر ذرا سی دیر کو بھی نہیں رہ سکتی، لہٰذا اس شرط میں عہد کرتی ہوں کہ میرا جب دل چاہے اپنے بھیا حسین کی زیارت پر چلی جایا. یہی تو کہا تھا. کیسا بھائی؟ حسین جیسا بھائی. کیسا بھائی؟ اور کیسا بھائی؟ عباس جیسا بھائی. اللہ اکبر. جس کے بازوؤں کی مچھلیوں پر زینب کو بڑا غرور تھا، ایسا عباس جیسا بھائی. اللہ اکبر. کیسا بیٹا؟ علی اکبر جیسا بیٹا، علی اصغر جیسا محروم اور محلقہ اور جان. کیسی کیسی ہستیوں کو کھو دیا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس کربلا کے میدان میں. اللہ اکبر. اور
दो बेटे और मोहम्मद को भी खोया है। जनाब ज़ैनब और मोहम्मद पे करबला में रोई नहीं, असीरी के दरमियान भी रोई नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि और मोहम्मद से ज़ैनब को मोहब्बत नहीं थी। हाँ, मोहब्बत नसीब थी। यही वजह है कि जब शाम में, जिंदान शाम में शुहदा के सर लाए गए और जब दो छोटे छोटे सर रह गए तो बनी वहाँ की औरतों ने पूछा कि हाय, क्या इन बच्चों की माँ इस दुनिया में नहीं है? तो ज़ैनब ने तड़प कर कहा, ऐसा न कहो, ये माँ जिंदा है मगर अपने माँ जाए का मातम करेगी। अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब कुबरा ने यज़ीद के सामने कौन सी आयत पढ़ी? फरमाया, तुम मकान आक़िबतल्लज़ीना असाउस्सू अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह। असाउस्सू का लफ्ज़ यहाँ पर बीबी ने इस्तेमाल किया। सुनना ज़रा, असाउस्सू यानी क्या? एक होती है बुराई और एक होता है बुराई को बुरी तरह से अंजाम देना। इस करबला में बुराई को बुरी तरह से अंजाम दिया गया। कैसे बुराई को बुरी तरह से अंजाम दिया गया? मुझे ये बताइए, किसी की अंगूठी को ले लेना, उससे छीन लेना, ये बुराई है कि नहीं? हाँ, ये बुराई है। लेकिन अगर इस अंगूठी को लेने के लिए किसी की उंगली काट दी जाए, अल्लाह, तो ये बुराई को बहुत बुरी तरह से अंजाम देना। किसी की बालियां छीन लेना, ये बुराई है कि नहीं? वो भी वैसी बालियां, वो बालियां कि उसके बाबा ने बड़े प्यार से अपने हाथों से उसे पहनाई। ऐसी बाली को किसी बच्ची से छीन लेना ये बुराई है ना। लेकिन जब बुराई को बुरी तरह अंजाम दिया जाता है तो बालियों को ऐसे छीना जाता है कि कानों की लबें पड़ जाती। अल्लाह, यह है बुराई को बुरी तरह से अंजाम देना। किसी के सरोतन में जुदाई कर देना बुराई है ना। लेकिन जब बुराई को बुरी तरह अंजाम दिया जाता है तो सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं की जाती, बल्कि फिर साथ हुक्म देता है, घोड़ों की नालबंदी की जान, हुसैन के लाशे को बहाल कर दिया जाए। करबला में बुराई को बहुत बुरी तरह से अंजाम दिया गया। करबला में बुराई को बड़ी बुरी तरह अंजाम दिया गया। आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई मुहज्जबा खातून हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ बापर्दा ख़वातीन हो और जिस खैमे में जमा हो, उस खैमे को जला देना बुराई है या नहीं? हाँ, ये भी बुराई है। मगर जब बुराई को बुरी तरह से अंजाम दिया जाता है तो न सिर्फ ये कि खैमों को जलाया जाता है, जब वो मुक़द्दरात इस्मत व तहारत उस खैमे से बाहर निकलती है तो जैसे कि अलियों से चादरें छीन ली जाती है, चादरें छीन ली जाती है। अल्लाह अकबर। वो भी किसके सर से चादर छीनी जा? ज़ैनब कुबरा के सर से चादर छीनी जा रही है, उम्मे कुलसूम के सर से चादर छीनी जा रही है। अल्लाह अल्लाह, ये वो घराना जिसके बच्चे भी नहायत, जिसके घर की बच्चियां भी बड़ी बापर्दा हुआ करती है। यही वजह है कि जब सकीना को ढूंढती हुई शाम गरीबा में ज़ैनब कुबरा पहुंची और सकीना मिल गई और बेहोश सकीना को जब बीबी होश में लाई तो जैसे ही बच्ची होश में आई कहती है, फूफी अम्मा, क्या कपड़े का कोई टुकड़ा मिल सकता है कि मैं अपने सर को छुपा लूं? अल्लाह अकबर। अजब नहीं, ज़ैनब ने रो के सकीना की तरफ देखा, ए मेरी बच्ची, जरा सर को उठा के तो दे, तेरी मम्मी भी बेरना। ए मेरी बच्ची, तेरी मम्मी को बेरना कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह, जिनके सरों को चश्मे फलक ने भी बेरना न देखा था, उन्हें इस तरह से ले जाया गया
کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اللہ اکبر، میرے دائی کے ساتھ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ دربار ابن زیاد میں یہ قافلہ پہنچتا ہے، اللہ اکبر، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ ایک عالم دین کے سامنے جب خطیب نے یہی جملہ بیان کیا کہ بی بی زینب ابن زیاد کے دربار میں وارد ہوئی، یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا تھا، عالم نے روکا، خطیب رک جا، پہلے اس جملے کا حق ادا ہونے دے۔ اللہ اکبر، یہ معمولی بات نہیں ہے، سوچ لو تو جگر پھٹ جائے گا۔ علی کی بیٹی ہے زینب، فاطمہ کی جائی ہے زینب و کلثوم، میرے دائی کے عالم میں ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ حضرت اللہ میں زحمت تمام کر رہا ہوں، عبادت تمام کر رہا ہوں، میرے دائی کے عالم میں ابن زیاد کے دربار میں اس قافلے کو لایا گیا۔ ابن زیاد سے مکالمہ ہوا، جب اس نے احساس شکست کیا، جب زینب کے جہاد کبیر اور جہاد باللسان کی تاب نہ لا سکا تو اس نے زینب کے دل کو جلانا چاہا۔ ایک مرتبہ حکم دیا کہ حسین کے کٹے ہوئے سر کو یہاں لا کے رکھا جائے۔ حسین کا کٹا ہوا سر لا کے دشت میں رکھا ہوگا، ملعون منبر پہ بیٹھا ہے، تخت پہ بیٹھا ہے، اور حسین کا سر دشت میں رکھا ہوا ہے۔ چوب خیزران سے بے حرمتی کرنے لگا۔ ایک مرتبہ وہاں موجود صحابی کا، زید ابن ارقم کا دل تڑپ گیا۔ یہ ملعون کیا کرتا ہے؟ ارے یہ وہ لب و دندان ہے جسے رسول بوسا دیا کرتے تھے۔ جب زید ابن ارقم کا یہ حال ہے تو زینب کا کیا حال ہوا ہوگا؟ سکینہ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ہائے رباب کا تو یہ حال ہوا۔ کون رباب؟ وہ رباب جس کے بارے میں سید الشہداء یہ کہتے تھے، جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو وہاں اسے کا دل نہیں لگتا۔ رباب سے برداشت نہ ہوئی تو دوڑ کے گئی، سر کو اٹھایا، آغوش میں لیا، بیان کرنا شروع۔ اے میرے سردار، میں کیسے بھول جاؤں منظر جب نیزے اٹھتے تھے اور آپ کے جسم پر چبھتے تھے، جب تلواریں اٹھتی تھی آپ کے جسم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہی تھی۔ اللہ اللہ، سکینہ نے یہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا؟ نہ برداشت کر سکی سکینہ۔ یہی واقعہ یزید کے دربار میں بھی پیش آیا۔ سکینہ کہیں دیکھ رہی ہے، اس سر کو پتھر سے مارا جا رہا، پیشانی سے خون جاری ہو رہا۔ کہیں ابن زیاد ہے جو اس سر کو میرے بابا کے سر کی توہین کر رہا ہے، لب و دندان میں چھڑی مار رہا ہے۔ کہیں یزید ہے جو لب و دندان پر چھڑی مار رہا ہے۔ شاید وہی یہی وجہ تھی کہ سکینہ تاب نہ لا سکی جب زندان شام میں بابا کا سر آغوش میں آیا تو ایسا بین کیا، اتنا روئی کہ پورا زندان رونے لگا۔ اللہ اکبر، ابھی تک دستور یہ تھا کربلا تھا کہ حسین کا سینہ ہوتا تھا، سکینہ کا سر ہوتا تھا، مگر سکینہ نے زندان شام میں دستور تبدیل کر دیا۔ اب بابا کا سر ہے، سکینہ کا سینہ ہے۔ اب جو بچی بابا کے سر کو سینے سے لگا کر سوئی تو ماں جگاتی رہی، سکینہ نور سکینہ سیاحت الذین انا للہ و انا الیہ راجعون۔